نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے. ایک تو ہے کتاب اللہ کا سلسلہ اور دوسرا ہے رجال اللہ کا سلسلہ. کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتابیں، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن شریف ہے. اور رجال اللہ کا مطلب اللہ کے مخصوص اور مقرر بندے جن کو نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. تو یہ دو سلسلے ہیں جو انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا. یہ دونوں کے دونوں ایسے ہیں جیسے دو نور ہیں، ایک آنکھوں کا نور اور دوسرا نور ہے جو سورج سے ملتا ہے، لائٹ سے ملتا ہے، چراغ سے ملتا ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک نور بھی انسان کے پاس نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا. کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں استاد کے بغیر اور نبی کے بغیر صرف کتاب کو پڑھوں گا اور ہدایت پا لوں گا تو یہ ممکن نہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صرف نبی کی صحبت میں رہوں گا یا کسی کی صحبت میں رہوں گا اس کے بعد میں اپنی رائے اختیار کر لوں گا تو یہ بھی ممکن نہیں. اس لیے کہ ان دونوں نوروں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. آدمی کو اگر یہ کہہ دے کہ تمہارے پاس دو اختیار ہے، یا تو ہم تمہاری آنکھوں کے نور کو چھین لے یا تمہارے پاس سورج کی روشنی نہ ہو یا لائٹ نہ ہو، تو کیا اختیار کرو گے؟ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم کو ایسے راستے پر رکھ دیا جائے گا جو ہموار ہے، لیکن تم کو ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑ کر اپنی منزل تک پہنچنا ہے. کیا وہ آدمی پہنچ سکے گا؟ کیونکہ اس کے پاس آنکھ کا نور نہیں ہے، یا پھر آنکھ کا نور ہے وہ دیکھ سکتا ہے تو اس کے پاس اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو آدمی کہاں جائے گا؟ کب منزل پر پہنچے گا؟ تو کون سی منزل پر پہنچے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ تم ہدایت طلب کرو اور ہمیں دعا بھی سکھلائی کہ اهدنا الصراط المستقیم. تم مجھ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب کر. پھر آگے چل کر کے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ تم ہدایت مانگتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے ایک کتاب مقرر کی ہے جس میں کوئی قسم کا شک نہیں ہے اور اسی کے اندر ہدایت چھپی ہوئی ہے. پھر اسی کتاب کے اندر آگے چل کر اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تم کو رسول جو کچھ بھی دے وہ لے لو اور جس چیز سے تم کو روکے اس سے رک جاؤ. تو
اللہ ہی کہتا ہے کہ تم کتاب کو تھامو، اور کتاب کے ذریعے ہم کو بتایا کہ تم رسول کو بھی تھامو۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے، ایک امت ایسی بھی گزری ہے کہ ان کے پاس جب کتاب آئی تو کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس کے اندر ہر چیز کی وضاحت ہے۔ زبور جو اللہ کی ایک آسمانی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ نے لکھا تھا، جس طرح قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کی وضاحت ہے، ہر قسم کی ہدایت ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ مان لیا، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جب کسی کے اندر ہر چیز چھپی ہوئی ہے تو ہمیں نبی کا کیا کام۔ تو پھر ان کے اندر ذہنی اور فنی اور نظریاتی گمراہیاں پھیل گئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے نبی کو ہیچ سمجھا کہ ان کا کیا کام ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو نبی کو مار دیتے، قتل کر دیتے۔ تو پھر اللہ کی لعنتیں ان پر برسی۔ پھر آگے چل کر ایک امت ایسی بھی گزری کہ انہوں نے صرف اور صرف نبی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا کہ ہم کو کتاب کا کوئی کام نہیں ہے، ہمارے پاس تو نبی ہے۔ تو نبی موجود تھے تب تک تو وہ اصلاح کی راہ پر تھے، ہدایت کی راہ پر تھے، لیکن جب موجود نہیں رہے نبی تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر وہ اپنے نظریات قائم کرنے لگے، عملی طور پر وہ گمراہ ہونے لگے کہ نبی نہیں ہے تو نبی نے ایسا کیا تھا تو یہ چیز بھی جائز ہے۔ جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر ایک مرتبہ ایک ٹہنی لگائی تھی، تو لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ جب ٹہنی لگا سکتے تو پھول بھی چڑھا سکتے۔ اس طرح کی گمراہیاں ان کے اندر پھیل گئی۔ تو چونکہ وہ نبی زہد والے تھے، قناعت والے تھے، بہت زیادہ دنیا سے بے رغبت تھے، تو پھر انہوں نے کیا سوچا کہ ہم بھی کیا کریں گے، دنیا سے بے رغبت ہو جائیں۔ تو رہبانیت اختیار کر لی، اپنے آپ کو جنت جنگلوں میں لے جانے لگے اور وہاں پر اللہ کی عبادتیں کرنے لگے۔ کچھ وقت گزرا تھا، چونکہ طبیعت کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہے، تو مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں جو جنگل میں جا چکے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر طبیعت غالب آنے لگی، طبیعت کی خواہشیں غالب آنے لگی، تو پھر زنا میں مبتلا ہو گئے۔ یہ تھے یہودی اور عیسائی۔ تو آج بھی ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ ایک طبقہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ استاد کا کوئی مطلب نہیں ہے، اپنے آپ کتابیں پڑھو اور آگے بڑھو، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف اور صرف علماء کے پیچھے پڑے ہوئے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، کتاب کو نہیں دیکھ رہے کہ کیا صحیح ہے۔ تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں غلط ہیں، دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر چلنا پڑے گا، تبھی جا کر کے صحیح راہ پر پہنچ پاؤ گے۔ صرف کتاب کو تھامو گے تو بھی کافی نہیں ہے۔ جیسے میڈیکل سائنس کی بہت ساری کتابیں ہمارے زمانے میں موجود ہیں، ہارڈ کاپی بھی ہے، سافٹ کاپی بھی ہے، کہ اگر کوئی اس کو پڑھنے لگے، کوئی عالم ہے تو کوئی کہے کہ بھائی لاؤ میں تمہارا علاج کر دوں، تو کوئی کہے گا کہ آپ نے کہاں میڈیکل پڑھا، آپ کہاں ڈاکٹر ہو؟ وہ کہے کہ میں نے تو کتابیں پڑھی ہوئی ہے، پھر کہاں پڑھی ہوئی ہے؟ کہ میں نے اپنا خود پڑھی ہے۔ تو وہ جائے گا علاج کے لیے؟ نہیں جائے گا نا، کیونکہ وہ چیڑ پھاڑ کم کرے گا، کسائی زیادہ بنے گا۔ تو اسی طرح دین کے اندر بھی یہی ہے، کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، بھلے ہی ہے، لیکن خود کتاب پڑھنے لگے اور پھر لوگوں کی اصلاح کے لیے لگ جاوے، تو ایک دو ہو سکتا ہے کہ ایک دو کو وہ اصلاح کی راہ پر لے آوے، ہدایت کی راہ پر لے آوے، لیکن بہت سو کو وہ گمراہ بھی کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آنے والے زمانوں میں بہت سارے فتنے ہوں گے، بہت سارے فرقے بنیں گے، فرقے گنوا دیے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ان میں سے جنتی کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابی۔ جس پر میں ہوں کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر اللہ کے نبی لوگوں کو راہ بتلاتے تھے۔ 3 صحابی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا ہے، عبادت کیا ہے، زندگی کیسی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ پڑھتے ہیں، کیونکہ بس وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہی عبادتیں ہیں۔ تو پھر وہ سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی تو بہت اونچے مقام پر ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو پھر ایک نے فیصلہ کیا کہ میں ساری کی ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک کہنے لگا کہ میں جنگل میں چلا جاؤں گا اور عبادت کروں گا صرف، اور ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو تینوں کو بلایا کہ بھائی کیا ہوا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ دین اس کا کام نہیں، اس کا نام نہیں ہے، میں نے بھی شادی کی ہے، میرے بھی بیوی بچے ہیں، میں بھی زندگی گزار رہا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے خوف رکھتا ہوں، میں جس طرح بتا رہا ہوں اس طرح سے زندگی گزارو، اس طرح نہیں کہ جو تمہارے سمجھ میں آ رہا۔ تو ہم کو تو اعتدال کی راہ بتلائی ہے کہ ہم کو کتاب بھی تھامنی ہے اور نبی کو بھی تھامنا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن کے گورنر بنائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ودا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ گھوڑے پر ہے، اللہ کے نبی ان کو تھامے ہوئے ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ حضرت معاذ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ، میں چلوں گا، تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا، نصیحتیں کر رہے ہیں چلتے چلتے۔ پھر آخر میں کہا کہ معاذ جب تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو کیسے فیصلہ کرو؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ کتاب اللہ سے، کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، ہم اس کے اندر دیکھیں گے، مل گیا تو فیصلہ کر دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس میں نہیں ملا تو پھر فرمایا کہ ہم تو ایک عرصہ دراز تک آپ کی صحبت میں رہے ہیں، قرآن میں نہیں ملا تو آپ کی سنت پر، آپ کی حدیث کو ہمارے پاس ہے تو اس کے اندر مل جائے گا، ہم فیصلہ کر دیں گے۔ یا اس میں بھی نہیں ملا تو پھر کہنے لگے کہ اگر ان دونوں میں نہیں ملا تو پھر میں اپنی رائے قائم کروں گا کہ ان دونوں کے مشابہ جو چیز ہوگی اس پر میں فیصلہ کر دوں گا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک زمانے تک کتاب اور معلم یعنی استاد جو ہے وہ دونوں کے ساتھ لگا رہے گا ایک عرصے تک، پھر وہ آئندہ جو کتابیں پڑھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن جس نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے وہ خود کتاب کھول کے بیٹھ جائے تو وہ کیسے ہی فیصلہ کرے گا؟ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کھانا نہیں بنایا، تو ہمارے پاس تو ریسیپی موجود ہے کہ بریانی بناؤ، اس طرح سے بناؤ، اس طرح سے نمک ڈالو، اتنی مرچی ڈالو، اس طرح سے چکن کاٹو، تو ریسیپی موجود ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی صرف ریسیپی دیکھ کر کے بنانے لگ جائے کسی کی صلاح کے بغیر اور کسی کی ہدایت کے بغیر، تو وہ بریانی بنائے گا یا حلوہ بنا دے گا، کیا معلوم۔ تو یہی ہے کہ امت کے اندر جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے وہ اسی لیے پھیلی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف اور صرف عالموں کو پکڑ لیا اور کچھ لوگوں نے صرف اور صرف کتاب کو پکڑ لیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں زندگی گزارنے کے لیے بتلائی جن کو لوگوں نے سمجھا نہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو دعا فرماتے تھے وضو کے درمیان میں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ ایک چیز تو آخرت کے لیے مانگی اور دو چیز جو ہے وہ دنیا کے لیے مانگی، کہ دونوں کو جمع کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایک الگ چیز ہے اور آخرت ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ دونوں کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اگر دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارو گے تو وہ آخرت بن جائے گی۔ جیسے کھانے بیٹھا ہے آدمی تو بظاہر تو کھانا کھا رہا ہے، اپنا پیٹ بھر رہا ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے،